السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ورضوانہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں مردوں کا مقام۔ جس طرح اسلام میں عورتوں کا مقام ہے اسی طریقے سے اسلام میں مردوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے تمہاری عورتوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کرنے والا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حاکم ہے تو رعب جمائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور بہت زیادہ عورتوں پر ٹارچر کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ اسلام نے مردوں کو عورتوں کا سربراہ بنایا ہے۔ مردوں کا مقام عورتوں سے تو بڑھ کر ہی ہے، یعنی بعض جگہ عورتوں کو فضیلت دی گئی ہے اور بعض جگہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو یعنی بعض کو بعض پر یعنی کہ فضیلت دی گئی ہے۔ بعض جگہ عورتوں کا مقام ہے، بعض جگہ مردوں کا مقام ہے، لیکن مرد کو حاکم اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ بڑا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ تب یہ نہ ہو کہ مرد صرف عورتوں پر حکومت جمائے، اپنے گھر کے نظام کو اپنے طریقے سے اپنے رعب ڈال کر کروائے، بلکہ اس طرح نہیں، بلکہ مرد اور عورت کو دونوں کو نظام چلانا ہے۔ اور کس طرح سے چلانا ہے؟ دونوں کو مل کر چلانا ہوتا ہے۔ گھر کا نظام تبھی چلتا ہے جب دونوں فریق ایک ہو کر کام کرتے ہیں، تبھی نظام چلتا ہے۔ جیسے کہ گھر میں عورت کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی ہے، تو ہر وقت جو ہے مرد کو ٹوہ نہیں لگا رہنا چاہیے کہ عورتوں پر شک کرنا یا اپنی بات منوانا، بلکہ کوئی بھی بات ہو تو مشورہ کرے۔ گھر پر کوئی بھی بات ہو تو آپس میں مشورہ کرے، بچوں کو کیا کرنا ہے، کیسے ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، دونوں کو مل کر چلانا ہوتا ہے، تو قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ صرف ایک آدمی کی ذمہ داریاں پورا کرنے سے وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ جس طرح سے عورتوں کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، اسی طریقے سے مردوں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو صرف مردوں کی ذمہ داریاں یہ نہیں کہ وہ بس کما کر لے کر آ گئے اور بس کھلا دیا پلا دیا اور پیسے دے دیے، بس یہ ذمہ داریاں نہیں بنتی، بلکہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، گھر کی عورتیں کس رخ پر جا رہی ہیں، بچے ہمارے کس رخ پر جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری ذمہ داری بچوں کی عورتوں کے اوپر ہے، پڑھانے کی لکھانے کی ساری ذمہ داریاں عورتوں پر تھوپ دی جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی بات کریں، بچوں کے لیے کوئی اہم فیصلہ کریں تو دونوں کو مل کر کرنا چاہیے۔ جب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے تو دونوں میں جب آپس میں محبت رہے گی اور آپس میں اتحاد و اتفاق رہے گا تو گھر کا نظام بھی بہت اچھی طریقے سے چلے گا، اور ایک دوسرے کو لے کر چلنے کے لیے کچھ زیادتیاں عورتوں کو برداشت کرنی پڑیں گی، عورتوں کو تو کچھ زیادہ ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ جو ہے مردوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، تب جا کے آگے جو ہے گاڑی چلے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں، مرد بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور عورت بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تو بڑا ہونے کا، حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بلکہ صرف عورتوں پر ٹارچر کرتا رہے اور رعب دکھاتا رہے، بلکہ بڑا ہے تو اس کا حق بھی بڑی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں اپنے بچوں پر، اپنی گھر کی عورتوں پر، کہ کیسے کیا کرنا ہے، ہماری عورتیں دیندار بن رہی ہیں یا نہیں، نماز کی پابند ہیں یا نہیں،
ہماری بچیوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہے، تو تھوڑا وقت اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے۔ مرد حضرات جو ہیں ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ساری ذمہ داریاں عورتوں پر تھوپ دی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مرد اور عورت جب یکساں ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تب جو ہے بچے بھی دیندار بنیں گے، نیک شعار بنیں گے، اور بچے ہمیشہ بتانے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول اگر صحیح رہے گا تو بچے بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ گھر میں روزانہ صبح اٹھا جائے، نماز کی پابند ہو، عورتیں بھی مرد بھی اور بچے بھی نماز کے پابند ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، بچے بھی، والدین بھی کریں گے تو بچے بھی کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے۔ تو بچے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داریاں جو ہے دیکھیں اور ان کو شریعت سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے ساری چیزوں کی سنتوں پر عمل کروائیں اور خود بھی عمل کریں، اور ہر بات کو مشورے کے ساتھ کرے اور اچھی طریقے سے ایک دوسرے سے مل کر بات کرے، اور نظام کو اچھی طریقے سے، گھر کا نظام اچھی طریقے سے چلانے کی کوشش کی جائے، تاکہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے ہمارے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرد حضرات کو بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔